السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه اما بعد۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے یا کیا کرنا چاہیے یا شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تو یہاں پر تین چیزیں ہیں۔ ایک شادی سے پہلے ہے اور ایک شادی کے بعد ہے اور ایک شادی ہے۔ شادی سے پہلے جسے ہم اپنی زبان میں منگنی کہتے ہیں، اور شادی کے بعد یعنی نکاح، اس کے بعد ولیمہ ہے۔ شادی سے پہلے منگنی، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور عربی میں شریعت اسلامیہ میں قرآن کی زبان میں حدیث کی زبان میں اسے خطبہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ خطبہ نہیں، خطبہ، خا کی زیر ہے، خا پر زیر ہے، تو خطبہ کا معنی ہے رشتہ طلب کرنا۔ اب یہ رشتہ چاہے مرد والے طلب کر لیں یا لڑکی والے طلب کریں، دونوں کے لیے جائز ہے۔ لڑکی والے بھی اگر ان کو کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ لڑکے والوں کے گھر جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے، ہم آپ کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ مانگنا ہے رشتہ۔ اور عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے جا کر لڑکی کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لڑکی کا رشتہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے، باقاعدہ انگوٹھی پہنانا، یہ کرنا وہ کرنا، مہندی لے کے جانا، اور اس میں حنا ہے اور یہ کیا کچھ ہے، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس منگنی ثابت ہے، وہ کیا ہے، کس طرح ہے، حدیث میں آتا ہے اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اگر تمہارے پاس ایسے بندے کا رشتہ آتا ہے جس کا تمہیں دین بھی پسند ہے اور اس کا اخلاق بھی پسند ہے، فزوجوہ، تو اس کی شادی کر دو۔ یعنی کیا مطلب کہ لڑکی والوں کو کہا گیا ہے کہ اگر رشتہ صحیح آئے، دیندار ہو، با اخلاق ہو، با شرع ہو، تو اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں فساد اور خرابی بہت بڑی ہوگی۔ یعنی کیا ہوگا پھر، اس کا معنی زناکاری ہوگی اور جو ہے اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے شرعاً منگنی۔ اب اس کے بعد پھر منگنی جو ہے وہ رشتہ طلب کر لیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی جو حدیث دیکھنے والی ہے، جس حدیث میں دیکھنے کا موجود ہے کہ بھائی دیکھو، اس میں بھی وہ چوری چھپے ہے، اعلانیہ طور پر نہیں ہے، چوری چھپے دیکھا گیا ہے۔ صحابی نے جس سے شادی کرنی تھی، جس سے منگنی ہوئی تھی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتا تھا، تاکہ میں جو ہے وہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو پتہ بھی نہ ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ اس کے گھر گئے ہوں تو وہ پانی دینے کے لیے آ جائے، چائے پیش کرنے کے لیے آئے، واپس چلی جائے۔ لیکن یہ چیز ٹیبل ٹاک کرنی ہے، خلوت کے اندر یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر باہر بھاگنا، جو نکلنا ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ سارے جو ہے وہ بے حیائی ہے اور بے غیرتی ہے۔ ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ اب منگنی کے بعد نکاح ہے۔ نکاح میں عام طور پر لوگ جو ہے کلمہ وغیرہ مولوی پڑھاتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر خطبہ ہے، وہ جو جمعے کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ، 3 آیات ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں 4، اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے گواہوں کی روشنی میں، گواہ موجود ہوں وہاں پر، اور مہر ہو، اور اسی طریقے سے
ولی کا موجود ہونا لازمی ہے، ولی کا موجود ہونا، لڑکی کا ولی موجود ہونا لازمی ہے، اور لڑکی کی رضامندی بھی لازمی ہے۔ لڑکی کی رضامندی، ولی کا موجود ہونا، دو گواہوں کا ہونا، مہر کا پایا جانا، یہ نکاح ہے۔ اور نکاح کے بعد پھر جو ہے وہ ولیمہ ہے۔ ولیمہ اپنی بساط کے مطابق کرنا چاہیے، کسی بارات کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ شریعت سے ثابت ہے، نہ لڑکی والوں پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے کہ اتنے بندے آئیں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ولیمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کو جب دیکھا کہ شادی کر لی ہے، وہ بازار میں گلی میں جا رہے تھے تو نبی السلام کو ملے، آپ نے فرمایا ابھی یہ کیا عبد الرحمن، نشان کیسا ہے؟ کہا جی میں نے شادی نہیں تزوج تو میں نے شادی کر لی ہے۔ تو کہا شادی کر لی ہے؟ تو کہنے لگے جی انصاری لڑکی سے میں نے اونٹ گڈری جو کھجور کی گٹلی ہے اس کے برابر سونا دیا ہے مہر میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اچھا بھائی عبد الرحمن بات سنو، اب ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ولیمہ اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی کا ایک عمل ملتا ہے، ایک بات ملتی ہے ایک صحابی کے حوالہ سے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالہ سے ایک اثر ملتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے یا یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے کراہت محسوس کرتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نفل ادا کرنا پہلی رات، تو پیچھے اسے کھڑی کر لینا، اپنی بیوی کو کہنا کہ وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہو، اور اس طرح دونوں میاں بیوی جو ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ تو آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز جو ہے یہ بھی ایک اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ ایک صحابی کا عمل ہے، صحابی کا قول ہے، کسی کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ آپ کی نئی زندگی کا آغاز بھی اچھا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوافل کی خیر و برکت سے امید ہے کہ اس کے دل میں جو آپ کے بارے میں کراہت یا نفرت یا غصہ جو بھی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گا۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ اثر ایک ملتا ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے درست قرار دیا ہے اس اثر کو۔ تو یہ بات سلف صالحین سے ملتی ہے، باقی نبی علیہ السلام سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، نہ تو قرآن پاک میں کوئی ایسی بات کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کوئی اس طرح کی بات ثابت ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔